اس قسم کی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل لکم انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے سے میری اور آپ کی تربیت فرمائی۔ ہمارے جو استاد ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے مربی ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے مأویٰ ہیں، جو ہمارے ملجا ہیں، جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہوں نے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس کے کیا آداب ہونے چاہیے، خاص طور پر مجالس کے اعتبار سے کہ ہماری مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، یعنی ایک ایک چیز جو ہے اس کو بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی کوئی معاملہ درپیش ہوتا اور اس کے اندر کوئی ایشو کھڑا ہوتا تو اللہ رب العزت فوراً قرآن پاک کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو حکم دیتے، مسلمانوں کو اس کی بیان کرتے، اس کی تاکید کرتے، مسلمانوں کو سمجھا دیتے کہ تمہارے نبی نے جو یہ کام کیا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ جیسے سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو فراخ کرو، کشادہ کرو، تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اس کو کشادہ کر دیا کرو، اس کو فراخ کر دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ فراخی عطا فرمائے۔ اس آیت کا شان نزول تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صفہ ہے، جب میں اور آپ جب مسجد نبی جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو وہاں پر صفہ ہے، جس کو اردو میں صفہ اور عربی میں صفہ اور اردو میں چبوترا کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ جہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے، اور مسجد کا چھپر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درس دے رہے تھے، آپ وعظ کر رہے تھے، تو کچھ لوگ جو ہے دیر سے آئے، اصحاب بدر تھے، وہ تھوڑا دیر سے تشریف لائے، کسی وجہ سے کہیں رک گئے ہوں گے، دیر ہو گئی ہوگی، تو وہ آئے، تو آنے کے بعد وہ کھڑے رہے، اور لوگوں نے ان کے لیے جو ہے وہ کشادگی نہیں کی، فراخی نہیں کی، ان کو جگہ نہیں دی۔ جگہ نہیں دینے سے مراد سارے لوگ بیٹھے تھے، تو اب ان کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی، تو وہ حضرات اصحاب بدر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اصحاب بدر وہ صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، 313 صحابہ کرام، اور اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کافی احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ اول جماعت ہے جس جماعت نے دین اسلام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کی، جو اللہ کے راستے میں لڑے تھے، اول درجے کے اندر جنہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا تھا۔ تو لہذا اب ان کی جو عظیم قربانی تھی اس کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اصحاب بدر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جگہ نہیں بنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو نام لے کر کھڑا کیا
اور ان کو کھڑا کر دیا، مجلس سے اٹھایا اور ان اصحاب بدر کو ان کی جگہ پر بٹھا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے منافقین تو انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی فتنہ فساد پیدا کیا جائے، کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ جس سے جو ہے شورش پیدا کر دی جائے۔ تو منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ ان صحابہ کو جن کو کھڑا کیا گیا تھا ان کو ورغلانا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ کہا کہ بھئی تمہارے نبی جو ہیں وہ تو تم کہتے ہو کہ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور سب کے ساتھ جو ہے برابری کرتے ہیں، مساوات کرتے ہیں، تو انہوں نے تمہاری بے اکرامی کی، تمہارا احترام نہیں کیا، تمہارا اکرام نہیں کیا، تمہیں دیکھو مجلس سے اٹھا دیا اور بعد میں آنے والے صحابہ کرام کو جگہ دے دی مسجد کے اندر۔ تو اب جب یہ اس قسم کی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، تو اپنی مجالس کو کشادہ کرو، تو ففسحوا، تو پھر کیا کر دو، اس کو کشادہ کرو، یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، یعنی اللہ تمہیں کشادہ جگہ عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو ان آیات کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑا ہو جاؤ، تم منتشر ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم سے کہا جائے، تو لہذا پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو سارے کے سارا جو فتنہ تھا، فساد تھا، وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر یہ تو اول مخاطب تو صحابہ کرام تھے وہ، لیکن یہ آیت قیامت تک کے لیے جب تک قرآن رہے گا یہ عام مومنوں کو مخاطب کرتی ہے کہ تم مجالس کا احترام کرو، مجالس کا خیال رکھو۔ اب دیکھیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مجلس تھی، 3 صحابہ کرام تشریف لائے، 3 افراد تشریف لائے، ایک تو اپنی جگہ بنا کر بیٹھ گئے، دوسرے کنارے کے اندر بیٹھ گئے، بالکل شروع میں بیٹھ گئے، اور تیسرے جو ہے وہ دیکھا جب کوئی جگہ نہیں ہے وہ چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان تینوں کا حال بیان کروں کہ وہ جس نے اپنی جگہ بنائی اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی جگہ بنا دے گا، اور جو کنارے پہ بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے اس نے حیا کی کہ بھئی اندر جا کر بیٹھوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ تعالیٰ حیا کریں گے، اور تیسرا جس نے اپنے آپ کو محروم رکھا کل قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ یعنی واعظ ہو رہا ہے، نصیحت ہو رہی ہے، اس نے دیکھا بھئی جگہ نہیں بن رہی، تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ جہاں جگہ بن رہی تھی وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو محروم کیا، چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل لکم انشزوا فانشزوا، کہ جب اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مجالس کے آداب کو بیان کیا ہے، اور عام طور پر مجالس کون سی؟ ذکر اذکار کی مجالس، وعظ و نصیحت کی مجالس، علم و تعلیم و تعلم کی مجالس، اسی طرح سے جمعے کی نماز کی مجالس، اور یہ آیات کا نزول بھی جمعے کی نماز کے بعد ہوا، جمعے کے دن ہوا، اور اسی طرح سے جو ہے نماز کی جو صفیں بنتی ہیں اس کے متعلق جو ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جب جہاد کی صفیں بنتی ہیں اس کے متعلق بھی یہ اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم بیٹھو تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اپنی مجالس کو کشادہ کرو، فراخ کرو، کیا مطلب ہے کہ پہلے درجے کے اندر آدمی کو بیٹھنا چاہیے، کشادہ ہو کر بیٹھنا چاہیے، تھوڑا سا آپس میں تھوڑا سا گیپ رکھے، یعنی اس طرح سے بیٹھیں کہ اگر کوئی بعد میں آئے تو اس کے لیے آپ جگہ بنا سکیں، اس کا اکرام کر سکیں اور اس کا احترام کر سکیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ جگہ مل جائے۔ تو اس کے اندر تو ایک تو یہ بات بیان کی گئی، اور تھوڑا سا سمٹ جائے، جب کوئی آئے تو سنت یہ ہے کہ آپ اس کے اکرام کے لیے، احترام کے لیے تھوڑا سا سمٹیں، تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسکیں، تاکہ جو ہے اس کا اکرام ہو اور اس کی بھی جگہ بن جائے۔
ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے بیٹھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں دیتے. اگرچہ جگہ ہو بالکل بھی سمٹتے نہیں ہیں اور آنے والے کو تو بالکل جگہ نہیں دیتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بے احترامی ہوتی ہے, بے اکرامی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہے جب اگر آپ صف میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں اگر صفوں میں بیٹھے ہیں آپ اور آپ کشادہ بیٹھے ہوئے ہیں, آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب اگر کوئی آیا ہے تو دو آدمی اگر سمٹ جائیں گے تو تیسرے آدمی کی جگہ بن جائے گی. اور آنے والے کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ, اور جو ہے تم جو ہے وہ اگر جگہ نہیں ہے تو بیچ میں گھسنے کی کوشش مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم, یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی تیسرا آنے والا دو افراد کے درمیان آ کر بیٹھ جائے. ہو سکتا ہے کہ دو افراد بیٹھ کر کوئی آپس میں بات کر رہے ہوں, کوئی مشورہ کر رہے ہوں, تو آپ ان کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے, ان کے درمیان آپ نے خلل ڈال دیا. تو یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کھسکنا چاہیے, اس کو تھوڑی سی جگہ کشادہ کرنا چاہیے تاکہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کو جگہ مل جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلی صفوں پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے کہ وہ پہلے آئے اور ان کو بیٹھنے کا حق ہے, لیکن کیا کرتے ہیں کہ اب وہ کسی بعد میں آنے والے کو جگہ ہی نہیں دیتے. اگرچہ اگر وہ آپس میں تھوڑا سا سمٹیں تو تیسرے آدمی کو جگہ مل سکتی ہے, لیکن وہ جگہ نہیں دیں گے, بالکل ایسے اکڑ کے کھڑے ہوں گے, اکڑ کے بیٹھیں گے تاکہ جو ہے تیسرا بیچ میں نہ آ سکے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آگے جگہ نہیں ہوتی, اور جو بعد میں آنے والا ہے کہ وہ سب کو پھلانگتا ہوا, یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ ہم جب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے سب سے آخر میں ایک شخص آتا ہے اور وہ پیچھے سے چلتا ہوا پھلانگتا ہوا آتے آتے سب سے آگے آئے گا, اور آگے جگہ نہیں ہوگی اور بیچ میں گھسنے کی کوشش کرے گا, لوگوں کو تکلیف میں ڈال دے گا, لوگوں کے ساتھ کو کیسا سلوک کرے گا, وہ جیسے ایسے برتاؤ کرے گا جیسے اس کا حق ہے کہ اس کو جگہ دی جائے. دیکھیں تو اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کا اکرام کیا جائے, اور جو آنے والے ہیں ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بعد میں آئے ہیں تو ہمیں پیچھے رہنا چاہیے, پیچھے بیٹھنا چاہیے. اور جب اہل مجلس یعنی استاد یا جو مبلغ ہے, جو واعظ کر رہا ہے, جو واعظ ہے, اگر وہ کسی کو کہے کہ بھئی تم کھڑے ہو جاؤ, کسی اور کو جگہ دے دو, اور جیسے کوئی عالم دین, مثال کے طور پہ اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور کوئی بڑی شخصیت, کوئی عالم دین آتے ہیں, کوئی بڑے عمر کے کوئی شخص آتے ہیں, تو ان کے لیے جگہ دینا اور ان کے لیے کسی کو اٹھانا یہ آداب کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا, جب کہا جائے کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ, منتشر ہو جاؤ, تو پھر فَانشُزُوا, پھر جو ہے وہ جگہ آپ دے دو, پھر کھڑے ہو جاؤ آپ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں, اور والذین اوتوا العلم درجات, جو لوگ اہل علم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے, ان کے رتبے کو بلند کیا ہے, ان کے درجات بلند ہیں. تو اب اگر کوئی علماء آ جاتے ہیں, کوئی بزرگ یا مشائخ آتے ہیں, اگرچہ وہ بعد میں آئے ہیں, تو ان کے احترام کے لیے, اکرام کے لیے آپ جو ہے اگر کوئی منتظم یا واعظ جو ہے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے, اس کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بے احترامی کی گئی, بلکہ اس کو خود سے جگہ دے دینی چاہیے. اور یہ دینا, دیکھیں یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ بھئی آپ بعد میں آنے والے ایسے شخص کو جو عالم دین ہے, جس کا مقام اور جس کا رتبہ اونچا ہے, اس کو جگہ دی جائے. جیسا کہ اصحاب بدر کے بارے میں نے بیان کیا کہ اصحاب بدر کا ایک مقام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام فرمایا اور ان کو جو ہے وہ جگہ دلوائی. تو اس آیات سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو ہے مجلس کو کشادہ کر کے بیٹھنا چاہیے, یعنی آپ اس طرح سے بیٹھیں کہ بعد میں آنے والے کے لیے بھی جگہ بن سکے, اور جو ہے اور جب کہا جائے کہ بھئی کشادگی کرو, تھوڑا سا جگہ دو, تو جگہ دے دینی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ بیچ میں نہ گھسے, اس کو جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے, اور جو ہے وہ لوگوں کو تنگ نہ کرے, یعنی بہت سارے لوگ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, تو ایسا نہ کرے. اور اگر کوئی اہل علم میں سے, علماء, مشائخ, بزرگوں میں سے کوئی آ جائے تو اس کے لیے خود سے جگہ کا اہتمام کیا جائے,
اور اس کے لیے اگر کوئی خاص جگہ رکھی جاتی ہے تو اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے. جیسے آپ حضرات نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دینی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں تو بعض علماء جب آتے ہیں تو ان کو آگے لا کر بٹھایا جاتا ہے. اگرچہ وہ بعد میں آ رہے ہیں لیکن ان کا احترام کیا جاتا ہے, ان کو آگے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو بلند کیا ہے, تو لہذا ان کا اکرام کیا جائے, ان کا احترام کیا جائے. ہاں, اب اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے جو ضمناً میں عرض کر دوں کہ عام طور پر لوگ جو ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب کوئی پیر صاحب آ رہے ہوں, کوئی عالم صاحب آ رہے ہوں, کوئی بزرگ صاحب آ رہے ہوں تو ان کے احترام میں کھڑا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, ان کا جو ہے احترام کیا جائے اور ان کے احترام میں کھڑا ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ اس مسئلے کو آپ حضرات تھوڑا سا سمجھ لیں. آج کل جو ہے اس کے حوالے سے بہت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خرابی پیدا ہو چکی ہے. دیکھیں, اگر کوئی والد محترم, والدہ محترمہ, کوئی خاندان کے بڑے بزرگ یا کسی قبیلے کا سردار یا کوئی ایسی شخصیت جو اہل علم شخصیت ہے, کوئی بہت بڑے بزرگ, اگر وہ آتے ہیں اور آپ ادمن احترامن ان کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور محبت میں کھڑے ہوتے ہیں تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے. جیسا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تشریف لائے مجلس کے اندر, تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا لسیدکم, کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ نے حکم دیا کہ اپنے سردار کا کھڑے ہو کر احترام کرو, اکرام کرو, تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے علماء بیان کرتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. اچھا, اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب لازم کرتے ہیں کہ اگر میں آؤں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے, ان کی دلی چاہت یہ ہے کہ جب وہ مجلس میں آئیں تو ساری مجلس ان کے احترام میں کھڑی ہو جائے, اور جو نہیں کھڑا ہو اس کو گستاخ کہا جائے, اس کو بے ادب کہا جائے, اور اس کو کہا جائے کہ تم جو ہے وہ تمہارے اعمال سارے ضائع ہو گئے, تم تو بدتمیز ہو. اور یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی کی چاہت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اپنی عزت کرانے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتا ہے, تو یہ بات جائز نہیں ہے اس کے لیے, اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا. تو لہذا اپنی خواہش یعنی چاہت یہ ہو, جیسے بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں پیر ہیں اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی جب وہ مجلس میں آئیں تو ساری مجلس احتراماً ان کے لیے کھڑی ہو جائے, اور جو نہیں کھڑا ہوتا تو دوسرے مجلس والے اس کو لان تان کرتے ہیں اور وہ خود پیر صاحب اس کو غصے سے دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا. تو یہ بات جائز نہیں ہے, اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. بہت سارے علماء نے تو لکھا ہے کہ کھڑا ہونا ناجائز ہے, کیونکہ ایسے مواقع پہ, ایسی مجالس میں جہاں پر جو ہے اس قسم کی صورتحال کھڑی ہو تو وہاں پر کھڑا ہونا جائز ہی نہیں ہے, جہاں پہ لوگ چاہتے ہوں کہ بھئی ہمارے لیے کھڑا ہوا جائے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے خود سے محبت میں کھڑا ہوتا ہے, اکرام میں اور احترام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ لوگ کھڑے نہ ہوں اور ان کی تربیت یہ کی جائے کہ وہ نہ کھڑے ہوں, لیکن وہ اپنے چاہت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے والد کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی والدہ کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے استاد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اپنے کسی بزرگ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس کی اجازت ہے, کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن جو اگر نہیں کھڑا ہو تو اس کو برا بلا نہ کہا جائے, اس کو لان تان نہ کی جائے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے تاکہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ عجب ہو, ریاکاری ہو, کبر ہو کہ بھائی دیکھو جی میں بہت بڑا ہوں اور میرا مقام بہت اونچا ہے. اچھا, اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطاب کیا کرتے تھے, جب آپ واعظ کیا کرتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے, آپ کے بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے, آپ کے سامنے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے, صاحب علم لوگ ہوتے تھے, جو اہل رائے ہوتے تھے, ان کو آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے, اپنے آگے رکھتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر پروٹوکول کیا ہے کہ اگر امیر ہے تو اس کے ارد گرد اگر مشیر و وزراء کھڑے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے
کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، تو ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا. تو لہذا اسی طرح سے اگر مجلس کے اندر اگر جو اہل رائے لوگ ہوں، سمجھدار لوگ ہوں، ان کو اگر آگے بٹھایا جائے تو یہ شریعت کے مطابق ہے. اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ بھئی آپ اپنے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں یا اپنے خاص لوگوں کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو دیکھیں اس میں شرعی طور پر اجازت ہے، کیونکہ جو آپ کے معاونین ہوتے ہیں اور جو آپ کے رفقا ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں تو اس میں شریعت کے اندر کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو اب یہ کہ اس میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری ذلت ہو گئی ہے، مجھے آگے نہیں کیا گیا، مجھے پیچھے کر دیا گیا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو تو بلند کر دیا ہے. اللہ کی نگاہ میں تو سارے مومن جو ہے ان کے درجات بلند ہیں، وہ ان کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے. اب ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو اہل علم ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو اہل علم ہیں ان کے مختلف درجات ہیں، اللہ نے ان کے درجات کو بھی بلند کیا ہے. تو الفضل للعلم والعلماء، کہ فضیلت جو ہے وہ علم کو حاصل ہوگی، علماء کو حاصل ہوگی. تو لہذا ان کا احترام کیا جائے، اپنی مجالس کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر ان کا خیال رکھا جائے. اور آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل علم ہیں ان کو بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. جو دنیا دار لوگ ہیں اور جو مالدار لوگ ہیں، جو دنیاوی مقام رکھتے ہیں، ان کو تو آگے لے جا کر بٹھایا جاتا ہے اور ان کے لیے تو وی آئی پی سیٹس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور جو علماء ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان بیچاروں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہر قسم کی مجالس کے اندر اس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. اور عمومی طور پر جیسے ہم اب حج پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اقصیٰ جا رہے ہیں، تو بس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ پہلی کی سیٹوں میں بیٹھ جائیں. لیکن پہلی کی جو سیٹیں ہوتی ہیں ان کے اوپر خیال رکھیں کہ ضعیف لوگ آ کر بیٹھیں. اسی طرح سے خیموں میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اچھی جگہ پہ ہم قبضہ کر لیں. تو لہذا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی تربیت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.